اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے نہایت ہی معزز ناظرین، میں سگے در حیدر تصور عباس نجفی باب مدینۃ العلم علی کے شہر نجف اشرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس مقام پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ وادی السلام میں جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان کی آپ کو زیارت کروائیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرواؤں، میں آپ کو وادی السلام کا انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مختصر تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ وادی السلام کیا ہے، وادی السلام اس کو کیوں کہتے ہیں، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو معزز ناظرین حضرات، وادی السلام ملک عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک قبرستان کو وادی السلام کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قبرستان ہے اور اس کا رقبہ جو ہے تقریباً 1480 ایکڑ رقبہ پر مشتمل یہ قبرستان ہے اور 40 کلومیٹر تک پھیلا ہوا قبرستان ہے۔ 1400 سال سے اس میں انسان دفن ہوتے آ رہے ہیں۔ اس قبرستان میں ہر قسم کا انسان دفن ہے۔ انبیاء بھی اسی قبرستان میں ہیں، اولیاء بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، صالحین بھی اسی قبرستان میں ہیں، بادشاہ بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، تمام لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ تو ناظرین، اس کو وادی السلام یعنی کہ سلامتی کی وادی، وادی السلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک دن جناب جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے فرمایا، یہ جو سرزمین وادی السلام ہے یہ ایسی سرزمین ہے کہ جو بندہ بھی اس سرزمین میں دفن ہو گیا وہ عذاب برزخ سے محفوظ ہو گیا، عذاب برزخ سے سالم ہو گیا۔ تو اس لیے اس کو وادی السلام کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تاریخ کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس سرزمین کو خریدا۔ اس کو وادی السلام بھی کہتے ہیں، اس کو وادی غری بھی کہتے ہیں اور زار کوفہ بھی کہتے ہیں۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس جتنی بھیڑیں تھیں ان بھیڑوں کے بدلے میں، ان بھیڑوں کے عوض میں وادی السلام کو خریدا اور خرید کر کہا کہ میں نے اس سرزمین کو اس لیے خریدا ہے کیونکہ ادھر سے 70,000 شہداء معشور ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس سرزمین کو 40,000 درہم کے بدلے میں خریدا اور خریدنے کے بعد مولا نے تا قیامت آنے والے اپنے شیعوں کے نام اس کو وقف کر دیا اور فرمایا کہ تا قیامت میرے آنے والے جتنے بھی شیعہ ہیں، چاہے کوئی شرق میں مرے چاہے وہ غرب میں مرے، تو فرشتے اس کو لے کر اس وادی السلام میں لے آئیں گے۔ اور پھر فرمایا میرا دشمن مجھ سے بغض رکھنے والا اگر اس سرزمین پر داخل بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، تو فرشتے اس کی میت کو نکال کے وادی برہوت میں پھینک دیں گے۔ وادی برہوت وہ ہے جو کہ یمن میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم وادی السلام میں داخل ہو چکے ہیں، وادی السلام میں پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مومنین کی ارواح دفن ہیں۔ تو اب ہم آپ کو وادی السلام کے کچھ فضائل بیان کریں گے جو کہ روایات میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ایک روایت میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جو بندہ بھی اس وادی السلام میں دفن ہو گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، وادی السلام کی عظمت کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام اس وادی السلام میں آئے اور وادی السلام کی طرف دیکھ کے
مولا نے ایک جملہ فرمایا. مولا نے فرمایا اے وادی السلام ما احسن منظرک، اے وادی السلام کتنا ہی خوبصورت تیرا نظارہ ہے. اور اس کے بعد کائنات کے امیر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم اجعل فیہا قبری، اے میرے اللہ میری قبر اس وادی السلام میں قرار دے. تو جو کائنات کا امیر ہے وہ امام دعا کر رہا ہے کہ میرے اللہ مجھے اس وادی السلام میں دفن کیا جائے. اور وہ علی جو خود لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے، وہ فرما رہا ہے کہ وادی السلام تیرے نظارے کتنے خوبصورت ہیں. تو مومنین حضرات، ابھی ہم آپ کو وادی السلام کے خوبصورت نظارے دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں روایات سے جو فضائل ملتے ہیں آپ کو وہ فضائل بھی بیان کرتا رہوں گا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وادی السلام میں مومنین کی قبور ہیں. یہاں پہ تقریباً زیادہ تر شہداء کی قبریں ہیں، کیونکہ یہاں پہ کربلا میں جنگیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ بڑے بڑے مقبرے بنے ہوئے ہیں شہداء کے. کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ مومنین دفن ہیں. یہاں پہ صرف عراق کے لوگ دفن نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ اپنے میت لے کے یہاں پہ آتے ہیں، حتیٰ کہ یمن، پاکستان، ہند، ایران، شام، دنیا کے ہر ملک سے یہاں پہ مومنین کے ارواح دفن ہیں. تو ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا. تفسیر عیاشی والے نے یہ روایت اپنی کتاب میں کوٹ کی ہے. تفسیر عیاشی میں مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے. مولا علی فرماتے ہیں اول بقعۃ عبد اللہ علیہا ظہر الکوفہ لما امر اللہ الملائکہ ان یسجدوا لآدم سجدوا علی ظہر الکوفہ. امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی گئی. اور فرمایا کب عبادت ہوئی اللہ کی؟ کہ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، تو وہ اسی وادی السلام پر ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا. تو عزیزان گرامی، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الغری قطعۃ من الجبل الذی کلم اللہ جل شانہ موسیٰ تکلیما. جناب عباس فرماتے ہیں غری وہ سرزمین ہے، یعنی وادی السلام وہ سرزمین ہے جہاں پہ جناب موسیٰ نے اللہ سے کلام کی. اور پھر فرماتے ہیں یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور محمد مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنایا. اور اللہ نے اس سرزمین کو انبیاء کا مسکن قرار دیا ہے. اور روایات میں ملتا ہے یہ سرزمین وہ ہے جو تمام مومنین کے لیے معاشر کا میدان بنے گا. روایات میں ملتا ہے ہر مومن کا جو حشر ہے وہ اسی سرزمین سے ہوگا. اور آخر میں بتاتا چلوں کہ اس سرزمین کی یہ فضیلت کیوں ہے. تو روایات میں ملتا ہے رسول خدا مولا علی سے روایت کرتے ہیں ان اللہ عرض مودۃ اہل البیت علی السماوات والارض. اللہ نے ہم اہل بیت کی محبت کو زمین و آسمان پر پیش کیا. تو سب سے پہلے جس آسمان نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ ساتواں آسمان ہے. تو اللہ نے اسے عرش بنا دیا. اور زمینوں میں سے جس سرزمین نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ وادی السلام ہے. تو اللہ نے اسے یہ شرف بخشا کہ تیری قبر اس وادی السلام پہ قرار دی. سید ابن طاووس نے کتاب فرحت الغری میں یہ روایت ذکر کی ہے. اب آپ کے سامنے ہم مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام صاحب الزمان امام زمانہ سرکار کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. تو مقام امام جعفر صادق کو مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مقام
مقام امام زمانہ سرکار کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ آیا کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ امام تشریف لائے تھے جس طرح ہمارے چھٹے امام یہاں پر تشریف لائے تھے؟ تو مومنین اس کی دو وجوہات کتب میں ملتی ہیں کہ اس کو مقام امام زمانہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے ہمارے چھٹے امام سے، میرے مولا کے صحابی ہیں جن کا نام ہے ابان ابن تغلب۔ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مولا کے ساتھ نجف آیا تو مولا اپنی سواری سے اترے اور ایک مقام پہ میرے امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ھذا موضع قبر امیر المومنین، فرمایا یہ میرے جد امیر المومنین کی قبر ہے۔ اس کے بعد ابان کہتے ہیں کہ مولا تھوڑا سا چلے اور پھر ایک اور مقام پر میرے امام نے 2 رکعت نماز ادا کی تو میں نے سوال کیا مولا یہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ تو مولا نے فرمایا ھذا موضع راس الحسین، یہ مقام راس حسین ہے، امام حسین کے سر کا مقام ہے۔ اس کے بعد پھر امام چلے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وہ یہی مقام تھا۔ تو ابان کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ نے یہاں پہ 2 رکعت نماز ادا کیوں کی؟ تو چھٹے امام فرماتے ہیں ھذا موضع ممبر القائم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام زمانہ کا ممبر لگایا جائے گا جب امام زمانہ سرکار ظہور فرمائیں گے۔ ایک وجہ یہ تھی جو 137 ہجری میں جب امام جعفر صادق آئے تو تاریخ میں یہ ملتا ہے، اس کے بعد تاریخ میں اس مقام کے بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ تو قدیم زمانے سے مومنین یہاں کے رہنے والے شیعہ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کافی مومنین نے امام زمانہ کو اس مقام پر دیکھا، امام زمانہ سرکار اس مقام پر تشریف لائے، یہاں پہ اعمال کیے اور یہاں سے چلے اور اپنے جد امیر المومنین کی زیارت کی، تو اس لیے اس کو مقام امام زمانہ سرکار کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو اب مقام امام زمانہ اور مقام امام جعفر صادق کی زیارت کرواتے ہیں۔ اندر مولا کے نام سے ایک کنواں بھی ہے جسے بیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو جب امام 2 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ رہے، یہ وہ کنواں ہے جس کو ہمارے چھٹے امام نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا۔ آج بھی اس سے پانی آ رہا ہے اور تمام دنیا سے آنے والے مومنین یہاں سے پانی تبرک اور شفا کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے یہ اس بیر امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ امام نے اس کو اپنے دست مبارک سے بنایا تھا، یہاں سے جو ہے پانی نکالا جاتا ہے اور ابھی یہاں پہ وہ ظرف نہیں رکھا ہوا جہاں سے پانی نکالتے ہیں، تو اگر وہ ظرف ہوتا تو ہم آپ کو پانی نکال کے زیارت کرواتے۔ تو یہ وہ بیر امام ہے جس کی آپ نے زیارت کی ہے۔ اب ہم اندر چلتے ہیں اور آپ کو مقام امام جعفر صادق اور مقام امام زمانہ سرکار کی زیارت کروائیں گے۔ یہ جو مقام ہے یہ مقام امام زمانہ سرکار ہے۔ یہاں پر امام کو کافی دفعہ دیکھا گیا ہے، امام یہاں پر مومنین سے ملاقات بھی امام نے کی ہے۔ ہماری کتب میں ایک واقعہ بھی درج ہے، ہمارے بہت ہی بڑے جید عالم دین ہیں آیت اللہ اصفہانی، ان کے دور میں ایک شیعہ عالم نے امام زمانہ کے وجود سے انکار کیا، تو وہ آیت اللہ اصفہانی کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی دلیل دیں جس سے میں امام کے وجود کا قائل ہوں۔ تو آیت اللہ اصفہانی ان کا ہاتھ پکڑ کر اسی مقام پر لے آئے اور ان کو کہا کہ تم اندر جاؤ، تمہیں تیرے سوال کا جو ہے جواب مل جائے گا۔ وہ عالم کہتے ہیں جیسے میں اندر آیا تو ایک روشنی
ایک روشنی ظاہر ہوئی، اس سے امام زمانہ کا نور ظاہر ہوا. میں نے امام زمانہ کی زیارت کی اور میری مکمل امام سے بات چیت ہوئی، اور اس طرح اس کا اعتقاد جو ہے امام زمانہ پر قوی ہو گیا، اور بعد میں وہ تمام مومنین کو اور جو بھی لوگ امام کے وجود کے انکاری ہوتے ان کو اس طرح قائل کرتے رہے.